اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لباسوں کے سلسلے میں جو اسلامی احکام ہیں اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور آج ابھی صرف 2 مسائل کے اوپر گفتگو ہو سکے گی، اور اس کے ضمن میں جو اس کے پیٹ میں بہت سارے فقہی احکام ہوتے ہیں وہ بھی بیان ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم تمام مدرسے، آپ کی طالبات، آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سب کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب اتنی اہم باتیں ہیں، یہ سارے فقہی احکام کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ بات فرماتے تھے، کہتے تھے دین خدا کو سمجھو، کیونکہ فقہ بصیرت کی کنجی ہے، مکمل عبادات اور دنیا اور آخرت میں عظیم اور بلند مرتبوں تک پہنچنے کا ذریعہ۔ فقی کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے سورج کی فضیلت ستاروں پر، اور جو شخص دین کی فقہ حاصل نہ کرے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہ کرے، خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو اپنے احکام کے مطابق اعمال درکار ہیں، اپنی مرضی سے لاپرواہی میں انسان جیسا تیسا عمل کرتا رہے، یہ پروردگار کو پسند نہیں۔ اچھا، ابھی یہ جو لباس کو اللہ کی راہ میں دینے کے جو فضائل اور اس کے فقہی احکام ہم ابھی بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی کہ انسان جب بھی اپنے لباس کو سلواتا ہے تو اس وقت بھی وہ، یعنی ہر انسان کا ہر عمل اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں اس کو وہ قرار دے دے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نئے کپڑے کو کاٹتے وقت سورہ قدر کو 36 دفعہ پڑھے، اور پھر جب تنزل الملائکۃ پر پہنچے تھوڑا سا پانی لے کر کپڑے پر ہلکا سا چھڑکاؤ کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کرے، اور اپنی دعا میں یہ کہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ایک ایسی چیز عطا کی جس کے ذریعے سے میں لوگوں میں خوبصورت لگوں گا، جس کے ذریعے سے میں اپنی شرمگاہ کو چھپاؤں گا، اور جس سے میں اپنے پروردگار کی نماز ادا کروں گا، اور میں اسی اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ تو جب تک یہ لباس پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوگا تب تک یہ شخص تنگ دستی میں گرفتار نہیں ہوگا۔ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے، یعنی انسان جس وقت کپڑا بھی اپنا سلائی کروائے اور تو کپڑے کو کاٹتے وقت اس کو کرے اگر، تو وہ تنگ دستی، یعنی اس کا ایک تعلق تنگ دستی سے بھی ہے، یعنی انسان کبھی بھی تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پہنتے وقت یہ دعا، نئے کپڑے پہننے سے پہلے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جب اللہ کسی مومن کو نیا کپڑا پہنائے تو اسے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرے جس نے اسے یہ نیا لباس مرحمت فرمایا ہے، اور کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بکثرت پڑھے۔ فرماتے ہیں جب تک وہ لباس اس کے جسم پر باقی رہے گا اللہ کی نافرمانی سے یہ شخص محفوظ رہے گا، اور کپڑے کی ہر تار یعنی ہر دھاگے کی مقدار میں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے اور اس کے لیے رحمت طلب کرتے رہیں گے۔ ہدیۃ الشیعہ میں آیت اللہ مشکینی نے اس روایت کو لکھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال ہر کپڑا کاٹتے وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کپڑے کو پہنتے وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، خاص اعمال ہیں۔ بس یہی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اسلام جو ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اس میں مستحبات اور سنن بھی ہیں، اس میں واجبات بھی ہیں، فقہی احکام بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک چیز کی طرف ہماری توجہ عام طور پر اتنی نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ائمہ کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے کہ لباس کو دینے کا بھی بڑا عظیم ثواب ہے۔ لباس کو دینے کا یعنی انسان اگر جو اپنے اس کے لباس بہت سے جو اب استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ بھی راہ خدا میں انفاق کرے۔
روایات میں ملتا ہے کہ یا تو 7,000 کا تذکرہ ہے ملائکہ کا یا 70,000 کا تذکرہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا یہ لباس راہ خدا میں دیتا ہے تو 7,000 فرشتے یا 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو سوچیے کہ ہماری پوری زندگی ظاہر گناہوں میں گزر رہی ہے اور فرشتے ہر وقت طلب مغفرت، ان کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اور فرشتے اگر طلب مغفرت کریں تو پروردگار کبھی بھی اس کو ان کی دعا کو ٹالتا نہیں، یعنی یقینی اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اسی طرح سے روایات میں یہ کہا گیا کہ جو کپڑوں سے کسی غریب کا جسم ڈھانپے گا تو اللہ قیامت کے روز اور اس دنیا کے اندر بھی اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا. اتنا فائدہ ہے کہ ذلت و رسوائی کا دن ہے. اس دن تو یوم تبلی السرائر، یعنی تمام رازوں کا آشکار ہو جانا ہے. انسان کے لیے کس قدر ذلت کا مقام ہوگا اگر اس کے گناہ لوگوں کے سامنے کھل جائیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو غریب کا اگر کوئی شخص جسم ڈھانپے گا، دوسرے کو ہم نے دیا تو ظاہر لباس کا کام جسم ڈھانپنا ہے، تو اللہ اس کے عیبوں کو ڈھانپ دے گا، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ روایات کے اندر چیز آئی ہے. تو ظاہر ہے کرنا کیا چاہیے؟ اب آپ کو چاہیے کہ الماریوں کا رخ کیجئے، اپنے ان کو خالی کریں اور ان لباسوں کو آخرت کی طرف منتقل کریں. یقین کیجئے کہ بہت سے ایسے لباس ہیں ہم لوگ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں اس کو بعد میں کبھی یہ کام آ جائے گا، کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت پیش آئے گی. وہ بھری رہتی ہیں الماریاں اور ان کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی. اس سے کہیں بہتر ہے کہ یہ لباس کسی کے پاس چلے جائیں، اس کے استعمال میں آ جائیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایران کے اندر بہت سے افراد نے یہ والا کام کیا ہے کہ وہ لباس، وسائل زندگی، جو اچھا ضروری نہیں صرف لباس ہی ہوں، اور وسائل زندگی بھی کتنے ایسے گھر میں کچن کے اندر چیزیں ہیں، پتیلیاں ایسی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور برتن ہیں جن کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. ان کو بھی اگر غریب غربا کے اندر تقسیم کر دیں یا جن لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، تو بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور وہاں پر باقاعدہ ایران میں ایسے چھوٹی موٹی جگہوں کے اوپر کہیں پہ بھی لوگ اس کو ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، سب لوگ اپنا وہ ڈال دیتے ہیں وہاں لا کر، پھر جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اپنے کسی بھی غریب کو وہ اپنے مطابق اس کو لے کر چلا جاتا ہے. اس طرح سے وہاں پر ایک بڑی کامن جو ہے پریکٹس ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات وہاں علماء بھی اپنی چیزیں لے کر بھی آتے ہیں، جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اگر مستحق ہوتا ہے تو وہاں سے وہ اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہے. لوگ اسی وجہ سے وہاں پر لا کر دیتے ہیں. بہت سی دیواریں ہیں، لوگ وہاں پر ٹانگ دیتے ہیں اپنی اس طرح کی چیزیں، جس کو ضرورت ہو وہ وہاں سے آ کر لے جائے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ میں سے بھی کوئی ہو، بہت سے لوگ دیکھیں دین کا ہر کلر ہونا چاہیے. بہت سے لوگ یہ والا کام کر سکتے ہیں، سوشل جو ہے وہ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرنا، اس طرح کی چیزوں کا انعقاد کرنا، جوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اچھا، بچوں کو بھی اسی انداز سے انفاق لباس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے اور چیزوں کو دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں جو بہت زیادہ سخی تھے، تو معلوم یہ چلا کہ ان کی ماں نے بچپن سے ہی ان کو اس بات کی عادت ڈالی تھی. مثلا اگر 2 دینار اگر دیے جاتے تھے یا 2 درہم دیے جاتے تھے اسکول جانے سے پہلے یا مدرسے جانے سے پہلے، تو 1 درہم کا یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے لیے استعمال کرو اور 1 درہم راہ خدا میں صدقہ کرنا. روزانہ عادت پڑ گئی اس کی. تو بچوں کو بھی اس طرح کے انفاق کی عادت ڈالنی چاہیے. بہت سے اسکول خیر یہ کام کرتے ہیں، لیکن سال میں کوئی 1 آدھ دن ہوتا ہے کہ جو اپنے کوئی کپڑے ہوں اور اس طرح سے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بچے اسکول لے کر آئیں ان کو دینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ غریبوں کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے بہت اچھے اور مناسب جو لباس ہوتے ہیں لوگوں غریب غربا تک پہنچ جائیں. بہت سے لوگ اس طرح کا ایک بیڑا اٹھائیں اور مستحقین کو بجائے کہ خود بلائیں اور وہ آ کر ٹٹول کے لے کے جائے، سے کہیں بہتر ہے کہ ان تک خود ہی یہ چیز پہنچائی جائے. سب سے اہم چیز وہی ہے جو اس سے پہلے ہمارا خمس کے مسئلے میں ہم نے تفصیل بیان کی تھی کہ یہ لباس ایسے ہی پڑے رہتے ہیں. عام طور پر دلہنوں کی یا جن کے بھی شادی نہیں ہوئی اور بعد میں شادی ہوگی تو ان کے یہ والا لباس ہی ایک دفعہ صرف لاکھوں کا یہ جو ہے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ساری زندگی ایسے ہی پڑا رہتا ہے. اس کو احتیاط واجب کی بنا پر آپ نے سنا تھا کہ خمس بھی آ جاتا ہے وغیرہ. تو اس سے بھی انسان بچ جائے گا اور ایک برکت بھی آئے گی. ظاہر ہے اس کے اندر برکت بھی آئے گی کہ بھائی یعنی اگر کوئی راہ خدا میں اس کو دے دے ثواب اور فوائد اس کو ملیں گے. وہ نہیں ملتا ہے کتنا زیادہ. لباس عروسی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ وہ یعنی ابھی شب عروسی ہے، اسی رات شادی ہو رہی ہے،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا لباس سلوایا تھا. ایک تو شہزادی کے پاس پرانا لباس تھا اور ایک نیا لباس آیا, اور اس کے بعد وہ جو آپ واقعے کے اندر سنتی ہیں کہ وہ پھر وہ انہوں نے اسی رات وہ اپنا لباس عروسی وہ پہننے سے پہلے ہی راہ خدا کے اندر دے دی, یہاں تک کہ پھر جبریل امین نازل ہوئے اور پروردگار عالم کی طرف سے سلام پہنچایا اور کہا کہ پیغمبر اکرم سے کہا کہ حضرت زہرا سے وہ پوچھ کر بتائیں کیا ان کی کوئی حاجت ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ ایک تو اللہ نے سلام تم تک پہنچوایا ہے میری بیٹی, اور یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے. کہا کہ لذت مناجات نے اور لذت عبادت نے مجھے اس بات سے مانے رکھا ہے کہ میں اللہ سے اپنی کوئی حاجت بیان کروں. میری کوئی حاجت نہیں سوائے اس کے کہ میں ملاقات پروردگار چاہتی ہوں. تو بہرحال اس کے بعد پیغمبر اکرم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ پروردگار میری امت کی مغفرت فرما. پھر جبریل امین دوبارہ پیغام لے کر پروردگار کی طرف سے آئے کہ ہم نے آپ کی امت کے ہر شخص کو بخش دیا ہے, فقط شرط اس بات کی ہے کہ اس کے دل میں آپ کی بیٹی فاطمہ کی محبت ہو, اس کی ماں کی محبت ہو, اس کے دونوں بیٹوں کی اور اس کے شوہر کی محبت ان کے دلوں میں پائی جائے. ہم نے ان سب کو بخش دیا ہے. تو پیغمبر اکرم نے یہ بات پھر یعنی تحریر کے اندر بھی آ گئی یہ والی بات. تو بہرحال اس طرح سے یہ جو پورا واقعہ ہے. پھر کہا کہ بیٹی جس وقت قیامت کے روز تمام لوگ گناہگار مایوس ہو رہے ہوں گے اور عذاب کا انتظار کر رہے ہوں گے اور آگ ان کی طرف لپک رہی ہوگی, تم یہ وثیقہ اور سند اس وقت مجھے لا کر دے دینا تاکہ امت کی بخشش کا سامان کیا جا سکے. تو بہرحال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ لباس جو لباس عروسی تھا وہ انہوں نے انفاق کیا, تو ان کے ماننے والیوں کے لیے ایک سیرت بن جانا چاہیے کہ وہ اپنے اسی لباس عروسی انہوں نے تو بغیر استعمال کیے دیا تھا, لیکن یہاں کم سے کم استعمال کے بعد تو کم سے کم تاکہ لوگوں کے اوپر ایک فائنینشیل برڈن شادیوں کے سلسلے میں کم ہو, اس طرح کی چیزیں کا خود سے انعقاد کرنا چاہیے اور دے دینا چاہیے. اس واقعے کو جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا, یہ ریاحین الشریعہ جو شیخ ذبیح اللہ محلاتی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی واقعہ ہے پورا, اور اس کے علاوہ جو کوكب دری فی فضائل علی کے نام سے جو کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ مناقب مرتضوی کے نام سے ہو چکا ہے, اس کے اندر بھی یہ والا واقعہ موجود ہے. تو بہرحال یہ والا اب اس سے کیا نتیجہ رہا کہ اس آپ نے دیکھا کہ صرف ایک لباس دینے کے واقعے نے کتنا زیادہ ثواب پہنچایا. وہ انفاق, وہ اخلاص, وہ ظاہر ہے وہ والا اخلاص تو کسی میں نہیں آ سکتا جو شہزادی کے پاس تھا, لیکن پیروی کے اعتبار سے کم یہ والی چیز تو ہو جانی چاہیے, تاکہ انشاءاللہ پھر جب امت کی بخشش پوری امت کی بخشش کا سامان ہے تو کم سے کم اس لباس کو دیکھ کے اس دلہن کی بخشش کا سامان تو کم از کم ہو جائے گا. اچھا, اسی طریقے سے لباس دینے کی جو عادت ہے یہ خود ہمارے ائمہ کی سیرت بھی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کے استاد کو بہت زیادہ مال اور لباس بھی بخشا تھا, ان کا منہ موتیوں سے بھر دیا تھا, فرمایا تھا تمہاری محنت کا معاوضہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک عبد الرحمن عبد السلمہ یا عبد السلمہ عبد الرحمن کے نام سے ایک معلم تھے جو ظاہر ائمہ کی جو اولادیں تھیں ان کو پڑھانے کے لیے آتے تھے. تو یہ والا جو گھروں پہ اس لحاظ سے دینی ٹیوشنز پڑھانے کا جو سلسلہ ہے, بہرحال یہ ائمہ لوگ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کیسے ممکن ہے جب امام حسین خود گھر میں موجود ہیں تو کسی اور کو بلایا جائے. نہیں, ایسا نہیں تھا, یہ لوگوں کی اس کا بھی انتظام ہوتا تھا, سیرت قائم کرنی تھی تاکہ لوگ ان کی سیرت پر عمل کریں. تو بہرحال یہ کہ وہ انہوں نے سورہ فاتحہ یاد کروائی تھی, تو امام نے بہت زیادہ یعنی مالی صورت میں بھی بہت زیادہ انعام و اکرام دیا تھا اور لباس بھی مرحمت فرمایا تھا. تو آج بھی بہرحال بہت سی ذاکرات مجلس پڑھ کے آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ان کو کپڑا وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو یہ بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا اس سے ملتا ہے سلسلہ کہ علم کی کوئی بات کسی سے حاصل ہو تو انسان اس کو لباس بھی. تو امام خود لباس ان کو دیتے تھے اپنے بچوں کے معلمین کو. عید غدیر کے روز ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کو نیا لباس سلواتے تھے, انگوٹھیاں اور جوتے بھی بھجوایا کرتے تھے.
ہمارے ہاں عام طور پر عید الفطر کو بہت زیادہ اس کا اہتمام ہوتا ہے نئے لباس کا، لیکن اتنی بڑی عید ہے عید غدیر کہ اس میں الگ سے بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کہ خود ائمہ کی سیرت تھی کہ نیا لباس نہ صرف خود بناتے تھے بلکہ اب مومنین کے لیے بھی نیا لباس، انگوٹھیاں، جوتے وغیرہ بھجوایا کرتے تھے. تو اس سیرت کو بھی ایک بہرحال رائج ہونا چاہیے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی سیرت تھی، ان کی بھی سیرت تھی کہ اپنے لباس کو انفاق کرتے تھے. روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام مینا کے میدان میں موجود تھے اور کچھ انگور تناول فرما رہے تھے. امام کے اصحاب بھی موجود تھے کہ ایک شخص آیا، کہا کہ مولا مجھے کچھ عطا کیجیے. تو امام نے اس کو انگور دیے تو اس نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں مجھے تو پیسے چاہیے. امام نے اس کو پیسے نہیں دیے، کہا کہ اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے، فقط دعا دی، وہ چلا گیا. ایک اور آدمی آیا، کہا مولا کچھ عطا کیجیے. امام نے 3 انگور اٹھا کے دیے. اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. امام نے کہا رکو ابھی ٹھہرو. امام نے پھر دونوں ہاتھوں میں انگور بھرے اور اس کو دیے. اس نے پھر خدا کی حمد کی. امام نے کہا ٹھہرو ابھی، اور اپنے غلام سے پوچھا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا مولا 20 درہم ہے. کہا 20 درہم اس کو دے دو. اس نے 20 درہم لینے کے بعد پھر دوبارہ پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیا. امام نے کہا ٹھہرو ابھی، رکو، اور امام نے اپنا اوپری لباس اور پیرہن اتارا اور اس کو دے دیا. اب اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد امام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مولا آپ کا بھی بہت شکریہ. بس امام نے اس کے بعد اسے کچھ نہیں دیا. تو جو لوگ بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے محسوس کیا کہ اگر یہ فقط اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہتا تو امام کی عطا کا سلسلہ بھی نہ رکتا. لیکن جیسے ہی اللہ کے بعد اس نے امام کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کے شکر سے ذرا اپنے رخ کو موڑا اور مخلوق کی طرف آیا، اس وقت سے پھر امام نے اسے کچھ نہیں دیا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال میدان مینا کے اندر امام نے اپنا لباس جو پہنا ہوا تھا، اوپری لباس جو پہنا ہوا تھا، وہ تک نکال کر اتار کر اور راہ خدا کے اندر دیا. تو یہ ائمہ کی سیرت تھی لباس دینا. تذکرۃ الاولیاء جو شیخ فرید الدین عطار کی کتاب ہے ہمارے اہل سنت برادران کی، اس کے اندر بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ امام ایک دفعہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، اکیلے تنہا سفر کر رہے تھے. ایک ریگستان ٹائپ کی ایک جگہ تھی، روایت کے اندر اس میں ملتا ہے جو تذکرۃ الاولیاء. تو امام پورے رستے اس کتاب میں ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے. ایک اور شخص تھا جو کہ مفلوق الحال تھا، وہ بھی امام کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور وہ بھی یا اللہ کہنے لگا. تو امام نے رستے میں دعا کی پروردگار میرے لیے لباس عطا فرما. تو روایت میں کہ اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک نیا لباس آیا. اب جو ہے اس شخص نے بھی دیکھ لیا، کہا کہ مولا آپ کے پاس تو ایک نیا لباس آ گیا ہے، تو یہ اگر اپنا پرانا لباس مجھے مرحمت فرما دیں، کیونکہ میں بھی تو آپ کے ساتھ ہم آواز ہو کر وہی ذکر پڑھ رہا تھا. تو بہرحال امام کو اس کی بات بہت پسند آئی اور امام نے اپنا وہ لباس بھی اس کو دے دیا. تو یہ لباسوں کو دینا یہ ائمہ کی سیرت ہے. یہ والا انفاق بھی رائج ہونا چاہیے. ہمارے یہاں صرف روٹیوں کھانے وانے کا، اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں روٹی کھانا وغیرہ تو انسان بس کھایا، تھوڑی دیر بعد وہ جسم سے ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو احتیاج ہو جاتی ہے. لباس ایک ذرا طویل عرصے تک جسم پہ اس کے رہتا ہے، تو اتنی دیر تک اور زیادہ اس کو دیر تک ثواب ملتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک بہرحال اس کے اندر. اور وہ مشہور واقعہ جو یاران خاص امام رضا دیبل خزائی کا جو واقعہ، بہت امام کے خاص اصحاب میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ان کو ابو ذر امام رضا بھی کہا جاتا تھا. ابو ذر امام رضا جو امام کے صحابی تھے اور شاعر تھے، اور معمولی شاعر نہیں تھے، بلکہ وہاں پر جو خوزستان جو ایران کا ایک صوبہ ہے اور اس کا ایک شہر شوش ہے، وہاں پر دیبل خزائی کی جو ہے وہ قبر مبارک بھی ہے. اور بہرحال اس شہر شوش کے اندر اور بہت ساری، حتیٰ کہ حضرت دانیال جو پیغمبر خدا تھے ان سے منسوب بھی ایک ان کی بھی قبر وہاں پر ہے. ان کی تو بہرحال مقبرہ ان کا وہاں پر ہے. اور اتنی زبردست شاعری کرتے تھے کہ کم سے کم 10,000 اشعار تو ان کے صرف خاندان اہل بیت سے مخصوص ہیں. 10,000 اشعار انہوں نے جو ہے دیبل نے کہے. اچھا پہلے تو ایک چیز یہ کہ یہ جو بہت سے لوگ اس کو دیبل پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ دیبل پڑھتے ہیں، تو یہ ان کا یہ نام نہیں ہے، بلکہ اس کو 2 طریقے سے پروناؤنس کیا جاتا ہے. ایک زیادہ تر لوگ جو پروناؤنس کرتے ہیں وہ دیبل
خزائی. دے بل یعنی دال کے نیچے بھی زیر ہے, بے کے نیچے بھی زیر ہے. لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں جو بڑے یعنی فقی لیول کے ہیں, ان کو میں نے کچھ ان کی تقاریر میں نے سنا ہے عرب علماء وہ دو بل پڑھتے ہیں اس کو, دال کے اوپر بھی پیش, بے کے اوپر بھی پیش, دو بولے خزائی. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے. اور دیبل جو زیادہ معروف ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک جو اونٹ بوڑھا ہو جاتا ہے اسے عام طور پر دیبل کہا جاتا ہے. تو بہرحال جو ان کی ایک داستان ہے پوری, جو انہوں نے ایک جو حاصل کیا تھا اپنی شاعری کے ذریعے, امام نے ان کو ایک لباس عطا کیا تھا. بہت ہی بہترین ایک داستان ہے یہ, ایک بہترین, کہ جب یہ امام کی خدمت میں آئے تھے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور ایک قصیدہ اس قصیدے کو سن کر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے, اور کہا تھا دیبل میں بھی اس میں کچھ اشعار کا اضافہ کروں. اس کے بعد امام نے کچھ اشعار کا اضافہ بھی اس میں کیا تھا. اور جب بھی آئے امام کے پاس تو امام نے کہا مرحبا بکا یا دیبل, یعنی خوش آمدید کہا دیبل کو, اور مرحبا بے ناصرنا بے یدہ و لسانہ. دیکھیے بہرحال ایک چیز ہے کہ انسان کو چاہیے, اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے, اپنی زبان سے, ہر لحاظ سے جس کے پاس جو بھی ہنر ہے, صلاحیت ہے, اسے چاہیے کہ وہ امام کے لیے استعمال کرے. تو ان کے پاس یہی والی صلاحیت تھی, ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے اور مزید. تو بہرحال خدمت امام علی رضا علیہ السلام میں دیبل نے یہ قصیدہ خوانی جو ہے وہ کی. اچھا, جب وہ اشعار امام کی خدمت میں انہوں نے پیش کیے دیبل نے, تو امام علی رضا نے ان کو 3 انعامات دیے. ایک تو اپنی عقیق کی انگوٹھی اتار کر ان کو دی, اور دوسرا 10,000 درہم ان کو دیے, اور تیسرا اپنا لباس وہ ان کو مرحمت فرمایا. اس میں جو 10,000 درہم تھے اس کے دیتے وقت امام نے کہا ہے دیبل تم کو اس کی عنقریب ضرورت پیش آئے گی. اور اس کے بعد پھر ایک تفصیل ہے اس کی کہ بہرحال دیبل جب اپنے وطن پہنچے تو معلوم ہی چلا کہ ان کا پورا گھر لوٹ لیا گیا تھا. اس زمانے میں ظاہر دشمنان اہل بیت ہر جگہ موجود تھے, ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا, اور گھر میں کوئی چیز بھی باقی نہیں تھی جب دیبل پہنچے. اور اس وقت یہ 10,000 درہم ان کے بہت کام آئے جو امام نے فرمایا تھا. اچھا, اب دیبل جو ہے اس قدر اس لباس کی حفاظت فرماتے تھے, اس قدر حفاظت فرماتے تھے, کہیں پہ بھی جاتے تھے وہ لباس اپنے ساتھ رکھتے تھے. ایسا نہ ہو گھر سے بھی کوئی چرا کر لے جائے. سفروں میں بھی جاتے تھے وہ اس لباس کو اپنے پاس رکھتے تھے. یہاں تک کہ وصیت بھی کر دی تھی دیبل نے اس سلسلے میں کہ اس کو میرا کفن قرار دے دینا, یعنی جب میں اس دنیا سے جاؤں تو امام کے اسی لباس کے اندر مجھے کفن دیا جائے. اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ دیبل نے جب شہر قم کا سفر کیا تھا تو اپنے ساتھ اس لباس کو بھی ساتھ لے گئے تھے. اچھا, جب قم پہنچے تو لوگوں کو اطلاع مل گئی تھی, وہ سب کے سب اچھا اس میں ملتا ہے واقعات کے اندر, اس قدر شدید گرمی قوم کے اندر اس وقت موجود تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ لوگوں کا پسینہ جسموں سے ابل رہا ہو. اور اسی گرمی میں لوگ دیبل کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے کہ دیبل امام کے پاس سے آئے ہیں, انعام و اکرام بھی امام سے پایا ہے, ذرا ان کی بات تو سنیں. اس کے بعد دیبل نے مسجد کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو پورا وہ تفصیلی واقعہ سنایا, اپنے وہ اشعار سنائے, وہ قصیدے سنائے. لوگ بھی بہت زار و قطار اس قصیدے کو سن کر جو ہے وہ رونے لگے. اور اس کے بعد خود انعام و اکرام کی بارش بھی دیبل کے اوپر لوگوں نے کی. اچھا, پھر لوگوں نے کہا کہ دیبل وہ ہمیں ان کی زیارت تو کراؤ, اپنے جو تمہیں انعامات ملے. تو دیبل نے اپنی وہ تھیلی نکالی, اس کے اندر 10,000 درہم بھی موجود تھے, اس کے اندر وہ لباس بھی امام کا موجود تھا. تو لوگ اس قدر للچائی ہوئی نگاہ سے اس لباس کو دیکھ رہے تھے. تو لوگوں نے اسی وقت کہا کہ دیبل ہم اس لباس کے بدلے میں آپ کو 10,000 دینار سرخ اس کی ہم آپ کو جو ہے نا ہم آپ کی خدمت پہ ہدیہ پیش کریں گے, لباس ہمیں دے دیں. اچھا, دیبل ویسے ایک مفلوق الحال شخص تھے. 10,000 دینار سرخ اس زمانے بہت بڑی رقم تھی, گویا سمجھے آپ کروڑوں روپے کے برابر شاید بن جاتی ہو. تو کیونکہ دینار جو تھے سونے کے ہوا کرتے تھے, تو 10,000 دینار سرخ. دیبل نے کہا نہیں, تو میرے آقا مولا نے مجھے دیا, میں تو نہیں دے سکتا یہ. لوگوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو دیبل, کم سے کم اس کا ایک ٹکڑا ہی ہم کو دے دو اس لباس کا. انہوں نے کہا نہیں, میں ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا. جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو ذرا دیبل نے بہرحال وہ تو زیارت تو کروا دی, لیکن دل میں خوف سا پیدا ہوا. دیکھیے آج بھی ہوتا ہے, ایران کے اندر جائیں کوئی اگر مثلا معجزہ ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے اس آدمی کے ساتھ معجزہ ہوا ہے, فوراً اس کے لباس پہ حملہ آور ہوتے ہیں. لوگوں کی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں, نیچر.
ٹکڑے کر کے لباس کے لے جاتے ہیں اس کے, اور اس طرح سے ہوتا ہے. تو فوراً جیسے ہی کوئی ہوتا ہے تو ایک اسکواڈ انہوں نے ہر تقریباً ائمہ کے روزوں میں موجود ہے, جو فوری طور پر آتا ہے, اطلاع ملتی ہے اور اس شخص کو حفاظت سے وہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں. تو یہ خطرہ پیدا ہوا دیبل کو, انہوں نے سوچا کہ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے. بہرحال اگلے روز ہی وہ بغداد میں ان کا رہائش تھی, انہوں نے قم سے بغداد کا سفر طے کرنا شروع کیا. راستے میں کچھ لوگوں نے ان کو روکا جو بہت ہی مضبوط قوی الہیکل قسم کے لوگ تھے, اور ان سے لباس کو چھیننے, وہ تھیلی کو چھیننے کی کوشش شروع کر دی. دونوں میں بڑی کشمکش ہوئی. بالآخر ان لوگوں نے وہ تھیلی ان سے چھین لی, گویا وہ لباس جو تھا جو امام نے دیا تھا وہ چوری کر لیا ان لوگوں نے. اب بہرحال ظاہر ہے ان کو پتا تھا, وہ جانتے تھے کہ یہ قوم کے لوگ ہیں. دیبل نے دوبارہ سفر کیا اور دوبارہ قم پہنچے, اور وہاں جا کر زار و قطار رونا شروع کر دیا کہ میرے آقا مولا نے جو مجھے لباس عطا کیا تھا, وہ چاہے تم پیسے اپنے پاس رکھ لو لیکن کم سے کم مجھے وہ لباس دے دو. لوگ نہیں مانے, یہاں تک کہ پھر دیبل نے ان کو ایک فقہی مسئلہ بھی بتایا کہ دیکھو تم کسی فائدے کے لیے لینا چاہ رہے ہو نا, یہ تو لباس غصب ہی ہے, نہ اس میں تم لوگ نماز پڑھ سکتے ہو نہ تمہاری کوئی, بلکہ تمہارے لیے تو الٹا نقصان دہ ثابت ہوگا. تو بہرحال اس کے بعد پھر ان لوگوں کو کچھ دماغ میں آیا اور انہوں نے قائل ہوئے اس بات کے, اور دیبل کو لا کر لباس بھی دے دیا, 10,000 درہم بھی دیے, واپس کیے ان کے. اس کے علاوہ 30,000 درہم الگ سے بطور کمپنسیشن جو ہے ان کو دیے کہ ہم نے یعنی آپ کا دل دکھایا ہے. اور بہرحال اس طریقے سے دیبل اس لباس کو لے کر پھر وہ اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے. یہ پورا دیکھیے پورا ایک بڑی داستان زیبائی جسے کہا جاتا ہے نا, کہ بڑے زبردست قسم کی ایک داستان ہے. اچھا پھر یہ لباس جو ہے جب دیبل جو امام کا جو لباس تھا یہ بڑا کرامات سے بھرپور تھا. جیسے کہ آپ سنتی ہیں نا کہ حضرت یوسف نے اپنی قمیص جو ہے وہ بھجوائی تھی, اور وہ جب حضرت یعقوب نے اپنی آنکھوں پر ملی تھی تو ان کی بینائی واپس آ گئی تھی. تو قمیص حضرت امام علی رضا کے اندر بھی یہ والی صلاحیت تھی جو دیبل کو معلوم تھی. انہیں پتا تھا جب حضرت یوسف کی قمیص میں صلاحیت ہے تو جو فخر یوسف ہو اس کی قمیص میں کیوں یہ صلاحیت نہیں ہوگی. تو وہ دیبل کی اپنی کنیز جو تھی خادمہ, اس کو آنکھوں کی ایک بیماری ہوئی کہ جس میں اس کی آنکھیں کی بینائی مکمل طور پر جاتی رہی, یہاں تک کہ اطباء نے بھی منع کر دیا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے, اب تو یہ اب نابینا ہو گئی. تو دیبل نے وہ امام کا وہ لباس لے کے اس کی آنکھوں پر ملا, جیسے ہی ملا اسی وقت اس کی بینائی واپس آ گئی. درود بھیجیے محمد. تو یہ لباس بڑا عجیب و غریب لباس. اچھا پھر دیبل کو ان کی اس خدمات کے سلسلے میں روضات الجنات جو ایک کتاب ہے آقا خنساری کی, اس کے اندر بھی ہے عیون اخبار الرضا میں شیخ صدوق نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جب دیبل کو شہید کر دیا گیا. اچھا آگے چل کے اس کی بھی میں تھوڑی تفصیل بیان کروں گا تھوڑی سی. دیبل کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کی شہادت کی تدفین کے بعد ان کے بہت سارے رشتہ داروں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور ان کے ہاتھ میں سفید رنگ کا ایک لباس ہے, اور کہا کہ وہ اشعار جو کہ دیبل نے خود رسول اللہ کی شان میں کہے تھے اس کے لیے پیغمبر اکرم نے بھی ان کو ایک لباس عطا فرمایا. تو دیبل کو 2 معصومین کی طرف سے جو ہے اس انداز سے لباسوں کا جو ہے ہدیہ اور تحفہ جو ہے وہ ملا ہے. تو بہرحال پیغمبر اکرم نے ایک بڑی سعادت دیبل کو جو ہے حاصل ہوئی 2 معصومین سے لباسوں کو ملنے کی. اچھا اب دیکھیے دیبل کے جو یہ واقعہ اتنا بڑا آپ کے سامنے بھی پیش کیا, اس میں واقعہ صرف واقعے کے طور پہ تو نہیں, اس میں پیغام کیا ہے. ایک تو پیغام وہی ہے کہ جس میں جو بھی صلاحیت ہے وہ اپنی امام کی اور معصومین کی راہ میں جو ہے اس صلاحیت کو استعمال کرے. اب یہ تو نہیں کہ آپ کہیں گے اچھا دیبل نے کیونکہ بہت اچھی جو شاعری کی تھی تو ایسا کرتا ہوں میں بھی قصیدے لکھنے شروع کر دوں. نہیں, ہر شخص کے لیے نہیں ہے. آپ ہر دیبل میں وہ صلاحیت تھی, 10,000 اشعار کہہ رہے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر اشعار, اور بہت ہی مخلص. آپ نے دیکھا کہ کتنے 10,000 دینار سرخ کا آفر بھی ان کو کی گئی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی تھی. ہاں یہ ضرور ہے اس کے بعد جب انہوں نے 30,000 درہم بھی دیے اور یہ سب واپس کیا تو بہرحال دیبل کا کچھ دل پسیج کیا تھا, انہوں نے ایک ٹکڑا بہرحال ان لوگوں کو پھر گفٹ کر دیا تھا اس کا لباس کا. تو بہرحال اس میں پیغام یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ائمہ کی خدمت کے لیے آپ ہر شخص دیکھیں, کون ممکن ہے کسی کا سوشل کام کرنے کا دل چاہتا ہو, جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جناب کوئی
ٹھیک ہے یہ کرے کہ لوگوں کے اس طرح سے لباس لے کے لوگوں کو اپنا نمبر دے دے, غریبوں کے گھروں کا ذرا وہ پتہ کرے لوگوں سے جو واقعی غریب ہیں ان کے گھر پہنچا دیا کریں, یا اس طرح کا کوئی فنڈ جو ہے بنائے کہ عید اور عید غدیر یا عید الفطر کے موقع پر مثلاً پیسوں کو کلیکٹ کر کے اور پھر جو ان سے نئے لباس غریبوں کو خرید کے دینی, کچھ نہ کچھ تو کام کرنا چاہیے. تو میں نے صرف آپ کے سامنے لباس کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے, ورنہ جس میں جو صلاحیت ہے. پھر اگر یہ کوئی شخص یہ سوچے بھائی مجھ میں تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے میں کیا کروں, تو پھر یہ تو اور افسوسناک بات ہے. یعنی ایک صلاحیت بھی ایسی نہیں کہ اسلام کے لیے انسان اس میں کوئی کام کر سکے, نہیں ہے تو پھر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے, لیکن کوئی نہ کوئی صلاحیت ہر شخص میں ہوتی ہے. تو اور کوئی بڑی تنظیمیں بھی یاد رکھیے کہ صرف ایک ہم خیال ایک آدمی سے شروع ہو, ایک ہم خیال کوئی اپنی سہیلی کو ساتھ ملائیے, بس ایک تنظیم بن گئی پوری آپ کی, اور آپ اپنا جو ہے کام شروع کر سکتی ہیں. تو یہ اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ اپنی خدمات کو جو بھی ہیں امام کی اس کے لیے وقف کیا جائے. اچھا, دینبل نے ویسے دیکھیے کہا جاتا ہے 4 ائمہ کا دور دیکھا تھا, چھٹے امام سے لے کر اور 9ویں امام تک, لیکن روایت میں بہرحال یہ بھی ہے کہ 10ویں اور 11ویں امام کا دور کے اندر بھی وہ زندہ رہے ہیں, اور اس لحاظ سے تقریباً 8 ظالم حکمرانوں کے ادوار بھی انہوں نے دیکھے ہیں دیبل نے. اور اس لحاظ سے پھر اس کے بعد جب حجاج ابن یوسف کا دور آیا تو اس وقت 11ویں امام کا دور چل رہا تھا, اور اس وقت دیبل کی عمر 98 سال ہو چکی تھی, 98 ایئرس. اس وقت حجاج نے ایک ٹارگٹ کلر کو, اس زمانے میں ٹارگٹ کلنگ آپ کو پتہ ہے خود مولا علی وہی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے تھے, بھیجا گیا تھا ایک آدمی قتل کرنے کے لیے پیسے دے کر. اسی طریقے سے حجاج نے پیسے دے کر ایک شخص کو خریدا کہ دیبل کو جا کر قتل کرو, اور بہرحال وہ آیا زہر آلود خنجر لے کے, اس نے دیبل کو مارا, جس سے دیبل 98 سے 100 سال کی عمر کا بوڑھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا اس انداز سے. بہرحال شوش میں ان کی قبر مبارک ہے, لوگ ابھی بھی وہاں پر جاتے ہیں. تو یہ ایک پورا واقعہ آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ صرف وہ لباس جو عطا ہوا تھا اپنی خدمات کے عوض, یہ ائمہ کی سیرت تھی, وہ اپنا لباس دیا کرتے تھے, انعام کے طور پر بھی لباس دیتے تھے. ہم تو خیر صدقے کے طور پر, امداد کے طور پر, اس طور پر دیتے ہیں, وہ ائمہ کی سیرت تھی, انعام کے طور پر بھی لباس دیا جاتا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے بچوں کے لیے, بہرحال اس میں پورا اس کو اور اگر پھیلایا جائے تو کہانی کی صورت میں بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کو مزید بچوں کو یاد کروانی چاہیے یہ چیزیں. قصہ امام رضا جو پیراہن انہوں نے دیا تھا اس سلسلے میں فارسی میں بھی ہے, دیبل خزائی کی, اس میں وہاں پر ادارے بھی بہت سے کھولے گئے ہیں ان کی یاد میں. اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, بہت سے لوگوں کے دماغ میں ایک چیز آتی ہے, لالچ سی پیدا ہوتی ہے, جیسے اہل قوم کے دل و دماغ میں ایک تم اور لالچ ہوئی تھی کہ کاش ہی امام معصوم کا لباس ہمیں مل جائے. ہوتا ہے نا, کتنا ہے کہ کاش ہمیں مل جائے. تو اس کا بہت ہی اچھا ایک جواب آیت اللہ عبداللہ فاطمی نیا نے دیا. مثلا وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام سجاد کا لباس مل جائے تو ہر کوئی اس کی زیارت کرنا چاہے گا, جبکہ ہمارے پاس امام کی کتاب صحیفہ سجادیہ موجود ہے, لیکن ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے. یعنی جو معرفتوں کا خزانہ ہے, یعنی ہمیں چاہیے بس لباس مل جائے, جوتا مل جائے, انگوٹھی مل جائے. وہ بھائی یہ بھی تو ان کی ائمہ کی دعائیں ہیں, تعلیم کرتا ہے, ان کو تو کوئی اٹھا کے کھول کے پڑھتا نہیں. یعنی یہ ہم صرف اسی اس میں رہتے ہیں. تو بہرحال دماغ میں یہ سوچنا چاہیے کہ ائمہ کی ساری تعلیمات دنیا و آخرت کو کامیاب بنانے والی ساری چیزیں, ظاہر ہے لباس بھی کتنے دن ہمارے پاس رہے گا, پھر کہیں اور منتقل ہو جائے گا. وہ کون سا ان کے پاس بھی جب تک وہ لباس رہا ہوگا دیبل کا, اس کے بعد تو پھر کفن کے طور پر استعمال ہو گیا. لیکن یہ کہ یہ چیزیں پھر ہمیشہ کے عالم آخرت میں بھی کام آئیں گی. صحیفہ کاملہ یا ائمہ کے جو اپنے اقوال ہیں, آپ دیکھیں اگر کوئی شخص کہے کہ دیبل کو جو لباس ملا تھا تو 8ویں امام نے آپ کے لیے کتنی احادیث کا تحفہ چھوڑا ہے, اس میں کیا کس قدر پیغامات نہیں, کس قدر دنیا و آخرت بنانے کی باتیں نہیں ہیں. وہ خود اس خزانے کو حاصل کیجیے. ضروری تو نہیں ہر شخص بس امام کے لباس, امام کروڑوں لباس اپنے شیعوں کو ماننے والوں کو تقسیم کرتے رہیں گے. تو اس طرف بھی دماغ میں جانا چاہیے. تو بہرحال یہ بھی ہے کہ لباس ائمہ کے بھی ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں تو وہی لباس پہنے ہوں گے جو امیر المومنین اپنے زمانے میں پہنا کرتے تھے. روایات میں چھٹے امام فرماتے ہیں بالتحقیق جب ہمارا قیام کرے گا تو ہمارے دادا علی کے لباس کو زیبتن فرمائے گا اور انہی کی سیرت پر چلے گا. تو ائمہ کس طرح سے یہ لباس بھی اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے.
اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے، ایک چیز ہے تاکہ یہ جو احرام کا بھی لباس ہوتا ہے یہ بھی انسان دوسرے کو دے سکتا ہے، یعنی صرف اپنے لباس، عام لباس ہی نہیں، لباس احرام بھی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ لوگ عام طور پہ یہ کرتے ہیں ہر دفعہ نیا لباس احرام خرید کے جا رہے ہیں عمرے پہ، ہر دفعہ نیا لے رہے ہیں، وہ رکھیں، بلکہ اگر کوئی اور بھی جا رہا ہو تو اس سے کہیں گے آپ میرا لباس احرام لے کر چلے جائیں، تو اس شخص کی اجازت سے کسی دوسرے کا بھی لباس احرام تک پہنا جا سکتا ہے۔ اچھا اب ایک اور بھی ایک مسئلہ اس میں آتا ہے، اور وہ ہے کفاروں میں بھی لباس پہنانے کا ایک حکم ہے، یعنی اسلام بہت دیکھیے مختلف ہیل و وہاں کا بھی صدقات کی مد میں آپ سے تقاضا کرتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ نیا لباس خرید کر دو، اس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ جناب آپ کو 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کریں گے اور جو آپ کا گناہ چھپا دیے جائیں گے، اور کبھی جو ہے واجب کر کے آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داری ڈالتا ہے، بہت سے کفارے ایسے ہیں جس میں لباس کا کفارہ بھی ہے، یعنی بجائے کہ ہم صرف کھانے پینے والے کفارے ہوں، جیسے قسم توڑنے کا کفارہ، اس میں یا تو ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو پوشاک پہنائے، تو قسم توڑنے کے کفارے کے اندر بھی یہ والی چیز آتی ہے۔ تو اچھا جو بھی اب اس کے بھی فقہی احکام ہے، یعنی کبھی کبھار یہ والی چیز بھی دینی چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ غذا دیں گے تو غذا کھا کے بس ختم چند گھنٹے کے اندر، لیکن یہ لباس اس کے اوپر رہے گا اور وہ مسلسل آپ کے ثواب دلوانے کا باعث بنے گا، تو بطور کفارہ اس کو جو ہے لوگوں کو چاہیے، مثلا قسم اگر کوئی توڑنے کا عموماً زندگی میں کبھی خدا نخواستہ ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے، تو اسے مستحق کی ملکیت قرار دیں بطور کفارہ۔ اچھا پھر اس کے اندر ایک فقہی حکم آتا ہے کہ کفارے میں نیا لباس ہی دینا ضروری ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، نیا لباس دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ استعمال شدہ لباس بھی دے سکتے ہیں، البتہ اس استعمال شدہ لباس میں یہ ہو کہ بہت زیادہ پھٹا پرانا پیون لگے ہوئے اور بالکل جو ہے پارا پارا ہوا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ آج کل تو ویسے اس کا ایک فیشن بھی چل پڑا ہے اور دکانوں کے اندر باقاعدہ مل بھی رہے ہیں، بہت سے ارب پتی افراد کو بھی میں نے یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے، آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے اس کا۔ تو بہرحال ایسا بھی نہ ہو کہ ان لوگوں کو آپ کہیں گے یہ والے جو ہیں یہ ہم کیونکہ فیشن بھی ہے تو چلو یہ والا لباس دے دیں گے، اسلام اس لباس کو نہیں مانے گا۔ اچھا اسی طریقے سے مثلا جو چھوٹے لباس ہوتے ہیں، مثلا امامہ ہے، شال ہے، دوپٹے ہیں، موزے، جوتے وغیرہ جو ہیں یہ بھی نہیں دیے جا سکتے، یعنی ہمیشہ جو بڑا لباس پہنا جاتا ہے وہی دیا جائے گا۔ اچھا اس لباس کو دینے میں بھی ایک واجب مقدار ہے اور ایک مستحب مقدار ہے۔ مستحب مقدار یہ ہے کہ اگر مثلا قسم توڑنے کفارے میں اگر آپ لباس ہی دے رہی ہیں تو اس میں اوپری لباس اور نچلا لباس، یعنی مثلا قمیص اور شلوار ہے، یا مثلا ٹراؤزر اور مثلا اوپر کی جو قمیض ہوتی ہے وہ، یہ دونوں دیے جا سکتے ہیں، مستحب ہے۔ لیکن واجب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی سی ایک چیز دے دیں، یہ واجب ہے، مثلا یا تو صرف اوپر کا لباس دے دیں یا مثلا صرف نیچے کا لباس دے دیں، یہ آپ کو اختیار ہے، یہ واجب مقدار ہے۔ مستحب یہ کہ دونوں دیں، اوپر اور نیچے دونوں والا لباس۔ اور اسی طریقے سے ہے کہ بہت چھوٹے بچوں والا لباس نہیں، مثلا کوئی بڑا ہے اس کو آپ اپنے 2 مہینے کا بچے کے جو چھوٹے ہوئے تھے کپڑے وہ اٹھا کے اسے دی جا رہے، نہیں، یہ کافی نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا اگر مستحق عورت ہے تو اس کو مردانہ لباس نہیں دے سکتے کفارے میں، اور اسی طریقے سے مستحق مرد ہو تو ہمارے پاس زنانے لباس پڑے ہوئے تھے وہ نہیں دے سکتے، مرد کو مردانہ لباس دیا جائے گا، عورتوں کو عورتوں والا لباس دیا جائے گا۔ وہ میں نے بتایا تو ہے کہ 10 افراد کو، یا تو 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کے، یا پھر 10 مسکینوں کو ایک لباس، یعنی 10 کا عدد پورا کرنا ہے۔ وہ مسکین الگ الگ ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک ہی مسکین کو 10 لباس دے دیے، 10 مسکین الگ الگ ہوں، ان کو ایک لباس، اور وہ بھی کوئی سا ایک۔ اچھا بڑی عمر کے افراد کو بچوں والا بالکل لباس نہیں دے سکتے، ایک بڑا آدمی 6 فٹ کا ہے اور ایک بالکل 3 سال کا بچہ ہے، اس کو وہ والا لباس پکڑانے نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تو بہرحال اس انداز سے اس کے کچھ فقہی مسئلے ہیں۔ اچھا کیا اس لباس کو بغیر سلا ہوا لباس دے سکتے ہیں؟ مثلا ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے بہت سارے سوٹ پیس، اب ہم نے سلوائے نہیں تھے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، سلا ہوا لباس ہونا چاہیے، وہ دے سکتے ہیں۔ اگر سلا ہوا نہیں ہے تو اس کو پھر درزی سے سلوانے کی جو اجرت ہے وہ بھی اس کو راضی کیا جائے کہ بھائی ہم درزی کی اجرت ساتھ میں دے رہے ہیں، اور وہ قائل ہو جاتا ہے، اس پہ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو دے سکتے ہیں، ورنہ سلا ہوا لباس ہی دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہرحال اب یہ ہے کہ یہ آپ نے مسائل بھی سنے کہ انفاق بھی کرنا ہے، مسائل بھی آپ نے سن لیے، فضائل بھی اس کے سن لیے۔ اب وہ یہ کہ الماریاں آپ کی منتظر، اسے کھنگالیے جا کر، انہیں خالی کریں، کچھ بوجھ بھی کم ہوگا،
بوجھ کم ہوگا تو انشاءاللہ نئے کپڑوں سے وہ بھر جائیں گی، کیونکہ بہرحال جو بھی آپ دیں گے اللہ کی راہ میں وہ ضرور اس کا آپ کو ریٹرن ملتا ہے، آپ کو سب چیزیں. تو بہرحال یہ اس حد تک اللہ کی راہ میں لباس کو دینے کے فضائل اور فقہی احکام، یہ اس پہ ایک موضوع ہمارا آج مکمل ہوا.